اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ناظرین، آج کی ہماری جو گفتگو ہے وہ عقیقے کے بارے میں ہے کہ ایک انسان اس دنیا میں وہ آتا ہے، پیدا ہوتا ہے، تو اس کے والدین پر یہ فرض ہے کہ وہ اس کے پیدائش سے لے کر اس کے 7ویں دن تک اس کا عقیقہ کریں، اور یہ سنت مؤکدہ ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی بہت زیادہ تاکید کی ہے۔ اب بعض روایات میں یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اس کی استطاعت نہیں رکھتا، قدرت نہیں رکھتا کہ وہ جو ہے اس بچے کا عقیقہ کر سکے، بچہ چاہے لڑکا ہو یا لڑکی ہو، تو وہ صبر کرے۔ اگر اس کے پاس پیسے آ جائیں کہ وہ اس سے جانور خرید سکے اور اس کو قربانی کر سکے اس کی طرف سے۔ یہ عقیقہ کرنا کیوں سنت مؤکدہ قرار دیا گیا ہے؟ اس لیے کہ انسان پر بعض دفعہ جو ہے بہت زیادہ مشکلات، عرضی و سماوی مشکلات آتی ہیں، اور یہ عقیقہ کرنا اس بچے کی طرف سے وہ ان مشکلات، عرضی و سماوی مشکلات کو دور کرنا ہے۔ اور روایات میں یہ ذکر ہوا ہے کہ والدین جو ہیں وہ بچے کے بلوغ کے سن تک، مثلا اگر لڑکی ہے 9 سال تک وہ بالغ ہو جاتی ہے، لڑکا ہے 15 سال تک بالغ ہو جاتا ہے، اگر اس وقت تک وہ اس کا عقیقہ نہیں کرتے تو 15 سال یا 9 سال کے بعد خود پر کیا ہے، فرض ہے کہ وہ اپنی طرف سے عقیقہ کرے۔ بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے اس عقیقے کے بارے میں۔ اب یہاں پر بعض حضرات یہ سوال کرتے ہیں کہ عقیقے کا جانور کون سا ہونا چاہیے اور کس مقدار میں جو ہے وہ جانور عقیقہ کیا جائے، یعنی اگر لڑکا ہے تو 2 جانور، لڑکی ہے تو 1 جانور نہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ عقیقے کے لیے جو روایات میں ذکر ہوا ہے وہ یہ ہے کہ بھیڑ، گائے یا اونٹ، ان 3 جانوروں میں سے کوئی ایک جانور آپ عقیقے کے طور پہ دے سکتے ہیں۔ اگر آپ کو کوئی بکرا مل جائے تو وہ بھی آپ عقیقے کے طور پر دے سکتے ہیں۔ اب یہ جو کہا جاتا ہے کہ جی لڑکا ہے اس کے لیے 2 جو ہے جانور عقیقے کے لیے کیے جائیں، لڑکی ہے تو 1 کیا جائے، نہیں، ایسا روایات میں کہیں بھی ذکر نہیں ہوا۔ صرف یہ ذکر ہوا ہے کہ آپ نے عقیقہ کرنا ہے اس بچے کی طرف سے۔ ہاں، یہ روایات میں ضرور ذکر ہوا ہے کہ بہتر یہ ہے کہ اگر بچہ جو ہے، اولاد جو ہے وہ لڑکا ہے تو اس کے لیے مادر جانور لیا جائے، اور اگر لڑکی ہے تو اس کے لیے مادہ جانور جو ہے عقیقے کے طور پر قربانی کیا جائے۔ اگر نہ ملے تو آپ جو جانور بھی میسر ہو وہ لے سکتے ہیں اور اس کو قربانی کر سکتے ہیں عقیقے کے طور پر۔ اب یہاں پر یہ ہے کہ جب آپ قربانی کر چکے ہیں تو قربانی کرنے کے بعد ہمارے اکثر جو عزیزان ہیں وہ اس بات کا خیال نہیں رکھتے کہ اس گوشت کو جو بنانا ہے، اس گوشت کو جو کاٹنا ہے وہ کس طرح کاٹا جائے۔ تو یہاں پر علماء اور روایات یہ کہتی ہے کہ اس جانور کی ایک ران جو ہے وہ اس کی والدہ کو دی جائے یا اس دائی کو دی جائے جو اس وقت بچے کی ولادت کے وقت اس کی والدہ کے پاس تھی۔ اگر کوئی دائی نہیں ہے، ٹھیک ہے، آج کل کے دور میں جیسے زیادہ جو کیسز ہوتے ہیں وہ ہاسپٹل میں ہوتے ہیں، تو وہ ران جو ہے اس کی بچے کی والدہ کو دے دی جائے، اور وہ والدہ جو ہے اس کے اختیار میں ہے کہ وہ جس کو مرضی دے۔ اس کے بعد اب جب گوشت آپ بنانے لگے اس جانور کا تو یہ خیال رکھیں کہ اس کی ہڈیوں کو کاٹے نہیں، بلکہ جہاں پر بھی یہ جوڑ آ رہے ہیں ہڈیوں کے، جیسے آپ نے اس کی جو ہے جانور کی ران جو ہے وہ جدا کرنی ہے، اس کو اس کی وسط سے نہ کاٹا جائے ہڈیوں کو، بلکہ اس کو جوڑوں سے جدا کیا جائے۔
یہ بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے اس عقیقے کے جانور کی قربانی کرنے میں اور اس کا گوشت بنانے میں۔ اور اس کے بعد اگلا جو مورد ہے وہ یہ ہے کہ کیا یہ بچے کے والدین ورثاء جو ہے یہ گوشت کو کھا سکتے ہیں یا نہیں کھا سکتے؟ تو یہاں پر کہتے ہیں کہ بہت زیادہ کراہت ہے اس کام میں کہ بچے کے جو والدین ہیں وہ اس گوشت کو ہرگز نہ کھائیں، اور اس کے علاوہ اس بچے کے والدین کی تحت کفالت جو افراد ہیں، مثلا اگر اس بچے کے دادا دادی جو ہیں وہ باپ کی کفالت میں ہے، بچے کے باپ کی کفالت میں ہے، تو ان کو بھی بنا بر احتیاط جو ہے اس گوشت کو نہیں کھانا چاہیے۔ اس کے بعد یہ کہ اس گوشت کو کس طرح تقسیم کیا جائے، آیا گھر میں پکایا جائے یا اسی طرح جو ہے وہ کچا گوشت جو ہے وہ تقسیم کر دیا جائے؟ تو یہاں پر یہ کہتے ہیں کہ اس میں آپ کو اختیار ہے کہ آپ پکا کے یعنی اپنے عزیز و اقربا کو بلائیں، اور حد اقل جو روایات میں یہ ذکر ہوا ہے وہ یہ ہے کہ 10 مومنوں کو آپ بلائیں، ان کو یہ جو گوشت جو ہے پکا کے کھلائیں، یہ بہت زیادہ ثواب ہے۔ آپ کے اختیار میں ہے کہ آپ جو ہے وہ اس کو پکا کے کھلا دیں مومنین کو، یا اسی طرح کچا گوشت جو ہے وہ تقسیم کر دیں۔ بہرحال عزیزو، یہ مسئلہ جو ہے یہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ اس کے بارے میں بیشتر سوال کیے جاتے ہیں کہ عقیقہ جو ہے کس طرح کیا جائے، اس کے لیے کون سا جانور ہونا چاہیے، کتنے جانور ہونے چاہیے، جو ابھی ہم نے بیان کیے ہیں، اور اس کا گوشت بناتے وقت جو ہے وہ ان چیزوں کا خیال رکھیں کہ گوشت کو اس کے جو جوڑ ہے ہڈیوں سے جدا کیا جائے، ہڈیوں کو نہیں توڑا جائے، اور ایک ران جو ہے وہ اس کی والدہ کو دی جائے، اور والدہ کو اختیار ہے کہ وہ جس کو مرضی دے دے۔ اس گوشت کے عقیقے کے گوشت کو آپ گھر میں نہیں رکھ سکتے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔